تفسیر ابن کثیر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی ہے اس کا نام، اور آیت نمبر 80-81 دو آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 80، And say, my Lord, let my entry be good, and likewise my exit be good. اور کہو اے میرے رب، میرا داخلہ جو ہے اس کو بھی تو اچھا بنا دے، صدقن یعنی سچائی کے ساتھ، اینڈ ویسے ہی یعنی کہ میرا یہاں سے باہر نکلنا جو ہے ایگزٹ، اس کو بھی اللہ تو بالکل سچائی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ بنا، گڈ، اینڈ گرانٹ می فرام یو اے ہیلپنگ اتھارٹی، اور اللہ اپنے پاس سے تو مجھے عطا کر ایک سند اور مدد۔ آیت نمبر 81، اینڈ سے اللہ کہتا کہو، ٹروتھ ہیز کم اینڈ فالسہڈ ہیز وینشڈ، surely falsehood is ever bound to vanish. کہو اور کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل جو ہے وہ پیرش ہو چکا ہے، مطلب وہی ڈسٹروائے ہو چکا ہے، کیونکہ surely یعنی کہ مطلب surely falsehood is ever bound to vanish، کیونکہ باطل کی جو مطلب نیچر ہے اس کے اندر ہی اس کا تباہ ہونا یا اس کا وینش ہونا یعنی وہ لکھا ہی ہے، یعنی وہ اس کے اندر وہ ہو کے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو کے رہے گا، کیونکہ جھوٹ نہیں ٹک سکتا اور سچائی جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ دا کمانڈ ٹو امیگریٹ، اللہ کا حکم ہے یہاں پر اب کہ اب آپ ہجرت کیجئے۔ امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said, the prophet was in Makkah، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں تھے، then he was commanded to immigrate، پھر ان کو حکم ہوا کہ اب ہجرت کیجئے، and Allah revealed the words، تو اللہ نے جو ان کو وحی کیا جو قرآن کے الفاظ مطلب جو قرآن کے اندر، تو وہ یہ ہے کہ آیت نمبر جو 80 سورہ بنی اسرائیل، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ And say, my Lord، اور کہو اے میرے رب، let my entry be good and likewise my exit be good، کہ میرا داخلہ بھی جو ہے وہ بالکل حق کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، اور میرا باہر نکلنا یہاں سے جو ہے وہ بھی حق کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو۔ And grant me from you a helping authority، اور اپنے پاس سے اللہ مجھے تو سند عطا کر مدد دے۔ الترمذی said this is حسن صحیح، کہ یہ بالکل مطلب یعنی صحیح ہے، یعنی یہ جو تھا نا اب یہ پورا کہ امام احمد جو ہے انہوں نے کہا اور ابن عباس سے مطلب انہوں نے مطلب جو ریکارڈ کیا۔ الحسن البصری رحمہ اللہ commented on this آیت، تو اس آیت کے اوپر انہوں نے جو کہا وہ یہ ہے کہ when the believers of Makkah conspired to kill the messenger of Allah، میں نے کیا کہا، ڈسبلیور کہا برابر، ہاں، when the disbelievers of Makkah conspired to kill the messenger of Allah، کہ جب جو کافر جو تھے مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے یعنی جو بھی وہاں کے تھے جنہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ تمام جو بھی کا مشرک اور کافر ان سب نے مل کے مطلب یہ سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو قتل کر دیں گے اور ایکسپیل ہم، یا ان کو نکال باہر کریں گے اور امپریزن ہم، یا ان کو قید خانے میں ڈال دیں گے۔ اللہ وانٹڈ ہم ٹو فائٹ دا پیپل آف مکہ، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ وہ باقاعدہ قتال کریں، جنگ، اینڈ کمانڈڈ ہم ٹو گو ٹو المدینہ، اور انہوں نے اللہ نے حکم کیا ان کو کہ اب
یعنی کہ المدینہ جو ہے وہ ہجرت کر کے جاؤ. What Allah said was, اللہ نے جو کہا وہ ہے قرآن کی آیت میں سے جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, and say, my Lord, let my entry be good and likewise my exit be good. تو یہ یعنی کہ مطلب دیکھا جائے تو ان کو دعا بھی دی گئی کہ اب اس کو پڑھو تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے. ویسے بھی ہم کو جب بھی کوئی بھی چیز سے ہم کو باہر نکلنا ہو, کوئی بھی چیز میں داخل ہونا ہو, تو یہ دعا پڑھنی ہی چاہیے. بہت اچھی دعا ہے یہ. اینڈ سے مائی لارڈ لیٹ مائی انٹری بی گڈ, اللہ میرے داخلے کو بھی تو بہت اچھا مطلب سچائی کے ساتھ عزت کے ساتھ بنا, ایسے ہی میرا باہر یہاں سے نکلنا جو ہے اس کو بھی ایسا ہی بنا, حق کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, عزت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ and say, my Lord, let my entry be good, means my entry to al-Madina, کہ میں جو مدینہ یعنی مدینہ میں جو میری انٹری ہونے والی ہے اس کو اللہ تو بہت ہی سچائی پر اور بہت ہی عزت کے ساتھ بنانا. اور دیکھا جائے تو وہ ایک بے تاج بادشاہ کی طرح ہی تو داخل ہوئے نا مدینہ میں. ان کا اتنا زبردست ویلکم ہوا وہاں پر جیسے ایک بادشاہ کا ہوتا ہے. یعنی کہ سمجھو کہ وہ بے تاج بادشاہ تھے, یعنی کہ وہ کوئی کراؤن پہن کے نہیں بیٹھے تھے, لیکن ان کا ویلکم ایسا ہی تھا. وہ اخرجنی مخرج صدق اینڈ لائک وائز مائی ایگزٹ بی گڈ, مینز مائی ایگزٹ فرام مکہ, اور مکہ سے میرا جو باہر نکلنا ہے اللہ اس کو بھی حق اور سچائی کے ساتھ بنانا, یعنی عزت کے ساتھ. یعنی دیکھو تو اللہ یعنی یہ دعا جب دیا اللہ نے تو یعنی یہ نہیں ہے کہ یعنی جیسے انسان کوئی بھی غلط کام کر کے مکہ سے بھاگ جائے. سمجھو کتنے سارے لوگوں کے زیورات تھے ان کے پاس, ان کے مال اور ان کی سب کے, کسی کے زیور تھے, کسی کے مال و دولت تھے, کسی کے کچھ بھی پراپرٹی کے پیپرز تھے, تو وہ تمام چیزیں لوگ ان کے پاس رکھتے تھے, امانت دار. تو انہوں نے وہ سب لے کے تو نہیں چلے گئے نا, انہوں نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام چیزیں ہینڈ اوور کی اور کہا کہ یہ فلاں کی, فلاں کی, فلاں کی, یہ سب تم دینا برابر سے, سب کو واپس لوٹانا, تاکہ دیکھو جو امانت تھی وہ انہوں نے لوٹا کے گئے. آج کے زمانے میں لوگ امانت اگر دیں گے تو مطلب بہت تھوڑے ہی نکلیں گے جو امانت دار ہوں گے, باقی تو لے کے بھاگنے والے ملیں گے تم کو یا ہضم کرنے والے. دس واز آلسو دا ویو آف عبد الرحمان بن زید بن اسلم, اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو ہے یہ مکہ کے لیے کہ میرا باہر نکلنا جو ہے ایگزٹ فرام مکہ جو ہے اس کو اللہ پاک تو بہت ہی مطلب باعزت بنا اور سچائی حق کے ساتھ. وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا and grant me from you a helping authority. اپنے پاس سے اللہ تو مجھے مدد دلا, مجھے ایسی مدد دلا جو تیرے پاس سے ہو. الحسن البصری ایکسپلینڈ دس آیا رحمہ اللہ. تو اس آیت کے لیے انہوں نے کہا کہ ہز لارڈ پرومس ٹو ٹیک اوے دا کنگڈم اینڈ گلوری آف پرشیا اینڈ گیو اٹ ٹو ہم. یعنی کہ اللہ نے ہز لارڈ یعنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یعنی ان کو وعدہ کیا کہ وہ جو پرشیا ہے اس کا وہ کنگڈم جو ہے وہ اس کی شان و شوکت ہے وہ سب کچھ ان کو دی جائے گی. اینڈ دا کنگڈم اینڈ گلوری آف بیزنٹیم اینڈ گیو اٹ ٹو ہم. اور جو مطلب ان کا جو تھا مطلب کیا کہ رومن امپائر, تو وہاں کا بھی جو کنگڈم اور وہاں کی جو گلوری شان و شوکت وہ بھی ان کو دی جائے گی. تو یہ الحسن البصری رحمہ اللہ انہوں نے اس آیت کو اس طرح بیان کیا. قتادہ رحمہ اللہ said کہ the prophet of Allah knew that he could not achieve this without authority or power. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میں ایسا سب یہ حاصل نہیں کر سکتا اگر مجھے اللہ کے پاس سے اتھارٹی اور پاور نہ ملے تو
اگر ان کو وہاں اللہ سے چاہیے تھی سند اور مدد اور پاور یعنی قوت. سو ہی آسکڈ فار اتھارٹی ٹو ہیلپ ہم سپورٹ دا بک آف اللہ. تو اسی لیے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ مجھے وہ مدد دے جو تیرے پاس سے اتھارٹی ملے مجھے، اور مجھے یعنی تاکہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ اس کتاب کو سپورٹ کر سکے، دا لاز آف اللہ، یعنی کہ اللہ کے کلام کو ہم سپورٹ کر سکے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ تاکہ وہ سپورٹ کر سکے اس کو، اور دا لاز آف اللہ جو اس میں شریعت اللہ کا قانون ہے اس کو سپورٹ کر سکے، دا آبلیگیشنز آف اللہ، اللہ نے جو جو مطلب احکامات دیے حکم اس کو سپورٹ کر سکے، اینڈ ٹو اسٹیبلش دا ریلیجن آف اللہ، اور اللہ کا جو دین ہے اس کو سپورٹ کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ سے سند اور اللہ سے اتھارٹی، اللہ سے پاور، قوت سب مانگ رہے تھے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے پاس سے ملے گا تبھی ہی وہ کر سکیں گے. اتھارٹی از اے مرسی فرام اللہ، یعنی اللہ جب کسی کو اتھارٹی دیتا ہے تو وہ یعنی کہ مطلب اللہ کی طرف سے اگر کوئی اتھارٹی، شیطان کی اتھارٹی نہیں، اللہ نے جو اتھارٹی کسی کو دیتا ہے اللہ پاک، تو وہ اللہ کا رحم ہوتا ہے، which he places among his servants، تو وہ اپنے بندوں میں اس چیز کو دیتا ہے. تو سوچ لو جب کوئی اچھی چیز کرتا ہے تو یعنی وہ سند اس کو اللہ کے پاس سے ملی کیونکہ اس میں رحم ہے. لیکن کوئی ظالم لوگ ہیں اور ظلم کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں ہے نا، وہ اللہ کی اتھارٹی تو نہیں ہے نا وہ. ہاں لیکن یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز کو لکھ دیا ہے وہ ہو کے بھی رہے گی نا، چاہے وہ مطلب اگر کہیں سے کسی کو بھی اللہ اگر اس طرح کا پاور دے دیتا ہے، تو جیسے کہ مطلب نیبوکڈنیزر جو ہے اس سے کتنی پٹوائی ہوئی نا، مطلب یہ یہودیوں کی. پھر اس کے بعد ٹائٹس رومی جو ہے اس سے کتنی پٹائی ہوئی ان لوگوں کی، لاکھوں میں، تو لاکھوں میں ہی ہوئے نا. ہٹلر کے ہاتھ سے بھی لاکھوں کے اندر ہی تعداد میں تھے وہ یہودی. تو ایسا ہوتا ہی. تو یہاں پر اب ہے کہ which authority is a mercy from Allah which he places among his servants, otherwise some of them would attack others. نہیں تو یہ ہوگا کہ ہر کوئی ایک دوسرے پہ اٹیک ہی کرتا رہے گا، حملہ آور ہوئے گا. and the strong would consume the weak، اور جو طاقتور ہے وہ کمزوروں کو پورا ہضم کر جائیں گے. وہی تو ہو رہا ہے نا دنیا میں. alongside the truth he also needed power and authority in order to suppress those who opposed and resisted him. تو ساتھ میں حق جو ان کو چاہیے تھا، سچائی، عزت، مگر اس کے ساتھ ان کو چاہیے تھی قوت اور اللہ کی طرف سے اتھارٹی، پاور بھی اور سند بھی اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ جو لوگوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کی بات کو مانا نہیں ہے، تاکہ ان کو وہ کچل سکے. پھر یہ ایک آیت ہے جہاں پر اللہ نے کہا ہے، سورہ نمبر 57 یعنی کہ سورہ الحدید، حدید کا مطلب ہے لوہا، اور اس کی آیت نمبر 25، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. یہ لاسٹ ورڈ دیکھو، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے نازل کیا لوہا. Indeed we have sent our messengers with clear proofs. یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا، ثبوت. And revealed with them the scripture and the mizan، اور ہم نے ان کے پاس وحی کی، یعنی مطلب اسکرپچر یعنی کتاب، جو اللہ کی کتابیں ہیں وہ رسولوں کو، اور میزان کا مطلب ہے وہ ترازو و اسکیل، تاکہ بیلنس ہو ہر چیز میں، عدل، انصاف.
کہ لوگ ایک دوسرے کا مال لوٹ کے نہ کھا جائے, یا کوئی کسی کے ساتھ کچھ بھی چھین نہ لے اس کا, اور وہ کوئی بھی چیزیں ایسی غلط نہ کرے, بیچتے وقت بھی مطلب لوگوں کو لوٹے نہ, کہ بھئی ان کو لے رہے ان سے پورا مال اور دے رہے ان کو اس کے بدلے کا تھوڑا. تو اسی لیے اللہ نے ہمیشہ ہر رسول کے ساتھ یہ چیز کہ اسکرپچر بھی ہے, اللہ کی کتاب بھی ہے, اور ساتھ میں میزان بھی ہے, یعنی کہ اسکیل یعنی ترازو. دیٹ مین کائنڈ میں کیپ اپ جسٹس, تاکہ انسان جو ہے وہ عدل اور رکھے, انصاف رکھے. اینڈ وی براٹ فورتھ آئرن, اس کے بعد امیڈیٹ اللہ نے کہا کہ عدل اور انصاف رکھے, اور ہم نے لوہا اتارا. تو لوہا جو ہے وہ اسلحہ بھی بنتا ہے نا اس سے. لوہے سے تم اپنا پروٹیکشن بھی کرتے ہو, اپنے گھر کے گرہستی کے جو سامان ہے وہ بھی بنتے ہیں لوہے کے, توا چمٹا اور پتہ نہیں, اور پھر جو گھر مکان بنتے ہیں اس میں بھی لوہے کی سلاخیں راڈز وغیرہ جاتے ہیں. مگر پھر لوہے سے اور بھی تو چیزیں بنتی ہیں نا, اسلحہ بھی تو بنتا ہے, بھالے تیر کمان سبھی کچھ بنتا ہے, تاکہ بندہ جو ہے وہ خود کی پروٹیکشن بھی کرے. A threat to the disbelievers of قریش, یعنی قریش کے جو کافر تھے ان کو دھمکی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, آ گیا ہے حق اور باطل جو ہے وہ فنا ہو گیا. And say truth has come and falsehood has vanished, کہ حق آ چکا ہے اور باطل جو ہے وہ فنا ہو چکا ہے. This is a threat, یہ ایک دھمکی ہے, and a warning to the disbelievers, اور کافروں کو of the قریش, یعنی قریش کے جو تھے نا کفار قریش, ان کو دھمکی دی. For there has come to them from Allah the truth of which there can be no doubt, یعنی یہ اللہ کی طرف سے حق بات ہے اور اس پہ کوئی شک و شبہات کا کوئی اندر چانس نہیں ہے. And which they have no power to resist, اور ان کے پاس ایسا کوئی ابھی قوت اور پاور ہے نہیں کہ جو وہ اس کو مطلب ریزسٹ کرے یا مطلب اس کے مقابلہ کرے, نہ مانے. This is what Allah has sent to them of the Quran, یہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے ان کو قرآن. Faith, ایمان, and beneficial knowledge, اور وہ علم جو نفع کا علم ہے. اسی لیے اللہ سے مانگا کرو ہمیشہ اپنے لیے, بچوں کے لیے, سب کے لیے, کہ اللہ تو نفع کا علم دے اور خیر کی فتوحات. Their falsehood has perished, ان کا باطل جو ہے فنا ہو گیا اور vanished, غائب ہو گیا کہیں. And been destroyed, اور اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. It cannot remain, وہ رہ نہیں سکتا, باطل ہے. باطل کیسے رہے گا؟ باطل ایک سمندر میں جیسے جھاگ ہوتی ہے بہت ساری, وہ جھاگ رہتی تھوڑی ہے, دکھتی تو بہت ساری ہے جھاگ لیکن رہتی تو نہیں ہے نا. وہ باطل وہی ہے. Vanished and been destroyed, it cannot remain or stand firm in the face of the truth. حق کے سامنے باطل ٹک نہیں سکتا. باطل کی فطرت میں ہی ہے فنا ہونا, پیرش ہونا. بل نقذف, یہ ہے ابھی سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء. سورہ انبیاء جو ہے اس کی آیت نمبر 18. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ فاذا هو زاہق. Nay, we fling the truth against the falsehood, so it destroys it. تو ہم مارتے ہیں, یعنی کہ مطلب حق سے, یعنی حق جو ہے حق کا کوڑا بنا کے مارتے باطل پہ, اور وہ باطل کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے. And behold, it disappears, اور پھر دیکھو کیسے وہ فنا ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. Al-Bukhari recorded that Abdullah bin Masud radiyallahu anhu said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam entered Makkah at the conquest, یعنی جو فتح مکہ ہوئی وہ ہجرت کے 8 سال کے بعد. تو اب 8 سال کیا چیز ہے, اللہ کے سامنے تو آئی گئی تھی فتح, یعنی کہ اللہ کے سامنے یہ 8 سال کی کوئی وقفہ کوئی
میننگ نہیں رکھتا نا، کیونکہ وہ تو منٹیں بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، سیکنڈز بھی نہیں ہے. اسی لیے وہ 8 سال ہو گئے، وہ دنیا کے 10 سال ہو گئے، 20 سال، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے تو وہ فتح جو ہے وہ اب لکھ دی تھی، اور اب وہ ہو چکی ہے، نہ ہونے ہی والی. اس کا مطلب تو دا پروفیٹ انٹرڈ مکہ ایٹ دا کانکویسٹ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ میں فتح مکہ کے ٹائم پر، اینڈ اراؤنڈ دا ہاؤس دا کعبہ، اور کعبہ کے چاروں طرف جب وہ جا رہے تھے، ور 360 آئیڈلز، 360 بت تھے وہاں پر. He started to strike them with a stick in his hand. تو ان کے پاس جو لکڑی، ان کی عصا جو تھا، وہ عصا سے وہ جیسے ہی وہ بت کو ایسا سامنے سے یوں ٹچ کرتے تھے، وہ الٹا گرتا تھا. اور جب ایسا یہاں سے ٹچ کرے تو وہ جیسے اس کو یوں لگا مارتے تھے تو وہ گر جاتے تھے بت. ایسا انہوں نے تمام گول، یعنی کہ مطلب سواری کے اوپر ہی کعبہ کا پورا چکر لگاتے ہوئے بتوں کو لکڑی سے مارتے چلے گئے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. Truth has come and falsehood has vanished. Surely falsehood is ever bound to vanish. حق آ چکا ہے اور باطل جو ہے وہ فنا ہو چکا. یقیناً جو باطل ہے اس کے نیچر میں فنا ہونا ہی ہے. جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید. اب یہ دوسری سورہ میں ہے، سورہ نمبر 34 یعنی سورہ سبا آیت نمبر 49. Truth has come, جاء الحق، آ گیا حق، and falsehood can neither create. جھوٹ جو ہے، باطل جو ہے، وہ تو نہ تو کچھ تخلیق کر سکتا ہے، نہ کچھ بنا سکتا ہے، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز نہیں، ناٹ ریزریکٹ اینی تھنگ، اور نہ ہی اٹھا سکتا ہے یا ریزریکٹ کر سکتا ہے کسی کو بھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.